السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ فتح مکہ ایک ایسا تاریخی فتح ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک نمایاں فتح ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ 8 ہجری کو رمضان مبارک 20 رمضان کو یہ فتح مکہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے آئے تھے تو مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کر کے واپس بھجا دیا تھا۔ اس صلح کے ٹوٹ جانے کے بعد جب 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے سفر فرمایا مکہ مکرمہ کے لیے، اور جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو وہ مکہ جو ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے جا تکلیفیں دی، شیب ابی طالب ہوا، 2.5 سال قید و بند، اور پھر جو ہے وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا مدینہ منورہ کے لیے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو مکے والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتا ہے، اور لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ دہشت میں تھے کہ اب کیا ہوگا، کہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نبی اکرم کے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، پاگل، دیوانہ، نہ جانے کیا کیا نہ کہا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو جنگ بدر میں جنگ کرنے گئے، جنگ خندق میں جنگ کرنے گئے، جنگ حنین میں جنگ کرنے گئے، نہ جانے اور کیا کیا تکلیفیں دی تھی۔ سارے کفار مکہ پریشان تھے کہ آج تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ ہم سے بدلہ لیں گے، آج ہمارے بچے یتیم ہوں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ ایسی فکر کے ساتھ کفار مکہ دہشت میں تھے، لیکن قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت للعالمین پر، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ اعلان فرما دیا کہ اے مکے والو، آج تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہ کیا جائے گا، آج تم کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ حد تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خوش تھے کہ آج کفار مکہ سے بدلہ لیا جائے گا، آج ہجرت کرنے کا بدلہ لیا جائے گا، آج تکلیف دینے کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک تکلیف کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن آقا دو جہاں نے فرمایا لا تثریب علیکم، کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا تو اسے بھی نجات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک عام اعلان فرما دیا۔ فتح کا معنی ہوتا ہے جیتنے کے، یعنی اس سے پہلے کفار مکہ کے ہاتھ میں مکہ مکرمہ اور کعبۃ المکرمہ تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے فتح مکہ کے دن تو کفار مکہ کی شکست ہو گئی، کفار مکہ نے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ کا جب یہ مظاہرہ فرمایا کہ اے مکے والو، آج تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، نہ تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، نہ تمہارے بچے یتیم ہوں گے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے اس معافی کے اعلان کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر 2000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا، دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عظیم سپہ سالاری کا وہ نمونہ پیش فرمایا کہ تاریخ میں کوئی ایسے فاتح نظر نہیں آتا۔ کہ آپ ذرا سوچیں، وہی مکہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، وہی مکہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پیٹھ پہ غلاظتیں رکھی گئی، وہی مکہ ہے جہاں ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا، وہی مکہ ہے جہاں شیب ابی طالب ایک گھاٹی میں 2.5 سال قید و بند کیا گیا، وہی مکہ ہے جہاں کعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہ ہونے دیا گیا، وہی مکہ ہے
ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، لیکن جب فاتح کی شان سے داخل ہوئے تو آپ نے وہ اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب فاتح کسی ملک میں جاتا تھا تو فتح ہو جانے کے بعد ملک کو تخت و تاج کر دیتا تھا، ملک کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا، یہاں تک کہ محلات کو گرا دیتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یقیناً آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن بڑے بڑے سردار جو کفار مکہ کے تھے اسی دن ایمان لے کر آتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سفیان بھی اسی دن ایمان لے کر آتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے بے شمار صحابہ اسی دن ایمان لے کر آتے ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معاف کر دیا، کہا تم نے جو کیا میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ آپ کی اس فتح کی شان کو دیکھ کر کفار مکہ جوق در جوق دامن اسلام میں داخل ہوئے، حضرت سفیان بھی اسی دن دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا دو جہاں نے اپنے فاتح ہونے کا وہ شان بتایا کہ فاتح اسے نہیں کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر یا کسی ملک پر قبضہ ہو جائے، فتح ہو جائے تو وہاں خون ریزیاں ہو۔ فتح مکہ کے دن حد تو یہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، ان کے قتل کا اعلان تھا، لیکن جب انہوں نے بھی معافی مانگ لی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی فتح کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ اسلام نے وہ فتح عطا کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کر دیا کہ کسی پہ ظلم و جبر اسلام نہیں کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے ہجرت سے پہلے تو کعبے میں داخل ہونے لگے تو اس وقت جس کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تو اس نے کہا کہ میں دنیا کے ہر فرد کو چابی دوں گا، لیکن اے محمد ابن عبداللہ آپ کو میں کعبے کی چابی نہیں دوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن اسی دن فتح مکہ کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو اس شخص کو لایا گیا جن کے ہاتھ میں کعبے کی چابی رہتی تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دیا۔ آقا دو جہاں نے کعبہ کا دروازہ کھلوایا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے شخص تو نے اس دن ہجرت سے پہلے مجھے یہ چابی نہ دی تھی، لیکن سنو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تمہاری نسلوں میں، تمہاری اولادوں میں رہے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس شان سے فتح مکہ نے فرمایا اور جس شان سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، آپ چاہتے تو پوری آبادی کو آگ لگوا دیتے، آپ چاہتے تو پوروں کا قتل کروا دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا بلکہ عام معافی دے دی، اور اس معافی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ آپ کے دشمن سے ہجرت سے پہلے، جو لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے ہجرت سے پہلے، جو لوگ آپ سے جنگ کرتے تھے ہجرت سے پہلے، جو لوگ ہجرت کے بعد بھی آپ سے جنگ کیا، وہ سب کے سب آپ کے اخلاق کریمانہ کو، آپ کے فاتحانہ شان کو دیکھ کر کے فتح مکہ کے دن دامن اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام کا یہ فتح مکہ ایسا باب ہے کہ ہر فاتح کو نصیحت دیتا ہے کہ جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے، جب تمہیں جیت حاصل ہو جائے تو وہاں کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ جبر نہ کرو، بلکہ ایک حدود میں رہ کر وہاں کے حقوق کو بجا لاؤ اور سب کو نرمی اور اخلاق سے پیش آؤ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایسی معافی دی کہ وہ حضرت سفیان جو رئیس مکہ تھے، جو جنگ بدر میں ساتھ تھے کفار کی طرف سے، جنگ احد میں کفار کی طرف سے ساتھ تھے، جنگ خندق میں کفار کی طرف سے سردار تھے، آقا دو جہاں نے فرمایا جو جناب سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی معافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان نے یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر کے دامن اسلام میں وابستہ ہوئے۔ تو تاریخ اسلام میں فتح مکہ کا ایک اہم رول ہے۔ اس کے بعد جو اسلام پھیلا ہے چہار جانب، بے شمار ملکوں میں اسلام پھیلا، اور فتح مکہ کی برکت سے اسلام چہار جانب پھیلا ہے، اور بے شمار صحابہ اسی دن دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ تو فتح مکہ ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ کسی پہ ظلم و جبر نہ کرو، کسی سے بدلہ نہ لو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے مجرموں کو معاف کر دیا۔ اب ذرا سوچیں کیسے کیسے مجرم تھے کہ نماز کی حالت میں پیٹھ پہ اجڑی، گالیاں دیا، جادوگر کہا، نہ جانے کیا کہا،
آج اگر ہمیں کوئی ایک جملہ برا بول دیتا ہے تو ہم فوراً پلٹ کر 10 جملے جواب دیتے ہیں، لیکن قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا، اور اس معافی کا بدلہ یہ ہوا کہ لوگ دامن اسلام میں بے شمار داخل ہوئے۔ یہ 20 رمضان مبارک کو 8 ہجری میں فتح مکہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور ایسا فتح نصیب ہوا کہ تاریخ اسلام نے دیکھا ہے کہ نہ ایسی فتح کسی کو ملی، نہ ایسا فاتح کوئی بنا۔ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم الشان ذات ہے کہ جو شخص آپ کے اخلاق کو ایک بار دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔